بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام المومنین حضرت سیدتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا دخل العصر واراد بعضکم ان یضحی فلا یمس من شعرہ وبشرہ شیئا۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب عشرہ آ جائے تو تم میں سے کوئی قربانی کرنا چاہے تو وہ اپنے کھال اور بال کو بالکل ہاتھ نہ لگائے، یعنی جب ذوالحجہ کا عشرہ شروع ہو جائے تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو قربانی کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنے بالوں اور کھال کو ہاتھ نہ لگائے، یعنی اپنے جسم کے کوئی بھی حصے کے بال نہ کاٹے۔ اسی طرح جو مردار کھال ہے، مثلا جیسے کوئی چھالا والا بن گیا اور وہ خشک ہو گیا تو اس کی کھال ہے، مردہ کھال ہے، یا مثلا ناخنوں کے ساتھ وہ خشک سی کھال پڑ جاتی ہے، تو حضور نے فرمایا کہ جب یہ ذوالحجہ کا چاند نظر آتا ہے تو کوئی بھی اپنے بالوں اور کھال کو ہاتھ نہ لگائے، یعنی اس کو نہ کاٹے۔ اسی طرح ایک دوسری روایت کے اندر ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا فلا یأخذن شعرا ولا یقلبن ظفرا۔ حضور نے فرمایا کہ وہ بالکل نہ تو ناخن کاٹے نہ بال کاٹے۔ اور ایک روایت میں کہ جو بقرعید کا چاند دیکھے قربانی کرنا چاہے تو اپنے بال اور ناخنوں کو نہ کاٹے۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے۔ اس میں بات یہ ہے کہ یہ حکم جو ہے یہ جس نے قربانی کرنی ہے، وہ چاہے وہ امیر ہے جس پر قربانی واجب ہے، یا فقیر ہے اس نے نفلی طور پر قربانی کر رہا ہے، امیر ہو یا فقیر، سب کے لیے حکم یہی ہے کہ وہ جیسے ہی ذوالحجہ کا چاند نظر آ جاتا ہے تو اپنے بال اور ناخنوں کو نہ کاٹے، اور اسی طرح مردار کھال کو بھی نہ کاٹے۔ اس کی حکمت کیا ہے کہ اس کی حکمت کیا، حاجیوں سے قدر مشابت ہو جائے، یعنی کچھ نہ کچھ حاجیوں کے ساتھ مشابت ہو جائے۔ جیسے حجاج کرام ہوتے ہیں، جب احرام باندھ لیتے تو احرام کی حالت میں وہ اپنے بال اور ناخن نہیں کاٹ سکتے، تو اس لیے جب احرام کی حالت میں وہ نہیں کاٹ سکتے، جب سے اب یہ ذوالحجہ کا عشرہ شروع ہوتا ہے اور حج کے بھی ایام انہی دنوں کے اندر ہیں، تو اس لیے فرمایا گیا کہ تاکہ یہ بھی جو قربانی کرنا چاہتا ہے وہ بھی اپنے بال ناخن نہ کاٹے، تاکہ حاجیوں کے ساتھ مشابت ہو جائے۔ اور یہ جو مشابت ہے، اچھوں کی مشابت بھی، اچھوں کی جو نقل ہے وہ بھی بہت اچھی ہے۔ اور ایک بات یہاں پہ ایک اور یاد رہے کہ یہ جو حکم ہے یہ استحبابی ہے، یعنی مستحب ہے، اور اس پر عمل کرنا یہ مستحب ہے، یعنی واجب نہیں ہے۔ اگر کسی شخص نے کسی وجہ سے مثلا ہے کہ ذوالحجہ کا چاند نظر آ گیا اور اس نے اپنے بال کاٹ لیے یا ناخن کاٹ لیے، تو ایسا نہیں کہ اس کی قربانی پہ کوئی فرق آ جائے، قربانی کا جو ثواب ہے وہ تو پورا ہی ملے گا۔ یہ سمجھے کہ ایک الگ سے ایک مستحب کام ہے، تو قربانی کا بھی ثواب ہے اور اس عمل کا بھی ثواب ہے۔ اگر کوئی شخص کسی وجہ سے بال کاٹ لیتا ہے یا ناخن کاٹ لیتا ہے تو اس کی قربانی پر کوئی بھی مثلا ہے کسی قسم کی وہ ایسا نہیں ہے کہ قربانی میں کوئی نقصان ہو جائے یا کوئی اس میں کمی آ جائے، ایسا نہیں، قربانی بالکل درست ہوگی اور اس عمل کا ثواب بھی اس کو الگ سے ملے گا۔ تو لہذا کسی بھی عمل کو کم نہیں جاننا چاہیے اور اس کو ضرور کرنا چاہیے، اور اس حدیث پاک پر بھی عمل کرنا چاہیے۔ اور ذوالحجہ کا چاند نظر آئے تو اپنے بال و ناخنوں کو نہ کاٹیں، اور کب تک نہیں کاٹنے، جب تک قربانی نہیں کر لیتا۔ مثلا کسی نے پہلے دن قربانی کرنی، جب جانور کو قربان کر دیا تو اگرچہ وہ بھی ذبح کر دیا ہے، اس کو بانٹا نہیں بھی ہے، گوشت نہیں تقسیم کیا، تو جیسے ذبح کر لیا اب قربانی ہوگی، اپنے بال و ناخنوں کو کاٹ سکتا ہے۔ کسی کا اگر دوسرے دن ہے یا تیسرے دن ہے تو جو لہذا جیسے ہی جس دن بھی اس نے قربانی کرنی ہے، جب قربانی کر لے گا، قربانی کرنے کے بعد اپنے بال و ناخنوں کو کاٹ سکتا ہے۔ ایسے ایک روایت میں کہ جو شخص قربانی نہیں بھی کرنا چاہتا، یعنی اس کے پاس استطاعت نہیں، قربانی نہیں اس نے کرنی، وہ بھی اپنے بالوں و ناخنوں کو نہ کاٹے ذوالحجہ کا چاند نظر آنے سے لے کر کب تک، کیونکہ اس کی قربانی تو ہے نہیں، وہ نماز عید کی ادائیگی تک، عید کی نماز کی ادائیگی کرنے کے بعد اپنے بال ناخن کاٹ لے تو لہذا اس کو بھی قربانی کرنے کا اجر ملے گا۔ یہاں پہ ایک بہت ہی قابل توجہ بات ہے کہ اسی طرح یہ جو ہے زیر ناف بال ہیں اور بغلوں کے بال ہیں اور ناخن جو ہیں، یہ 40 دن سے زیادہ بڑھنے نہیں چاہیے۔ اگر کسی شخص نے مثلا ہے کہ یہ عشرہ شروع ہونے سے پہلے اپنے بالوں و ناخنوں کو کاٹنا نہیں تھا، مثلا 31 دن ہو چکے تھے اور اب عشرہ یہ شروع ہو گیا تو اب اس نے قربانی بھی کرنی ہے، اگر وہ اپنے بالوں و ناخنوں کو نہیں کاٹے گا تو اس کے 40 دن سے دن بڑھ جائیں گے۔ تو 40 دن سے مثلا کسی کے بھی ناخن ہیں 40 دن سے زیادہ نہیں بڑھنے چاہیے۔ اسی طرح جو زیر ناف بال ہیں وہ بھی، بازوں کی نچینی بغلوں کے بال ہیں، یہ بھی 40 دن سے زیادہ نہیں بڑھنے چاہیے۔ اگر کسی نے مثلا 31 دن ہو گئے اس نے بال نہیں کاٹے یا اس نے ناخن نہیں کاٹے
تو اسی طرح اب عشرہ کے ذوالحجہ کا جب عشرہ شروع ہو گیا، اب 10 دن اگر یہ بھی نہیں کاٹے گا تو اس کے 4 دن سے بڑھ جائیں گے، تو یہ اس کے لیے مکروہ تحریمی ہوگا، وہ یہ ناجائز ہے اور گناہ گار بھی ہوگا۔ تو اگر کسی نے 31 دن سے پہلے سے بال اور منہ زیر جو بال ہیں زیر ناخن صاف نہیں کیے، ناخن کاٹنے تھے نہیں کاٹے، اب عشرہ شروع ہو گیا قربانی کرنی، اب وہ اس مستحب عمل نہیں کر سکتا، اس کو چاہیے کہ اپنے بالوں ناخنوں کو کاٹ لے تاکہ وہ مکروہ تحریمی عمل سے اور گناہ والے عمل سے بچ جائے۔ تو لہذا اس چیز کا وہ بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے۔ تو کوشش کرنے کے ذوالحجہ کا چاند جس کے بال ناخن نہیں بھی بڑھے، تو ذوالحجہ کا چاند جیسے نظر آئے، چاند نظر آنے سے 1 دن پہلے ہی کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے بالوں کو کاٹ لے، ناخنوں کو کاٹ لے، تاکہ جو 10 دن ہے اس میں یہ بالوں کے ایسے یا ناخنوں کے ایسے الجھن نہ محسوس ہو۔ تو عشرہ شروع ہونے سے پہلے اپنے بالوں ناخنوں کو کاٹ لیں، اور جیسے ہی ذوالحجہ کا یہ عشرہ شروع ہو جائے پھر اپنے نہ ناخن کاٹیں، نہ جسم کے کسی حصے کے بال کاٹیں، نہ ہی مردار کھال کو دور کریں۔ تو انشاءاللہ تعالی اس کا جو اجر ہے وہ بہت زیادہ ہے، ایک تو قربانی کا اجر ہے، پھر اس عمل کا اجر ہے، جس کی قربانی نہیں ہے وہ بھی یہ عمل کر لے اس کو بھی قربانی کا اجر ملے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔